اگر الیکشن کمیشن ہی کہہ دے کہ سازگار نہیں ہیں حالات، چوٹ یہی لگی ہوگی الیکشن کمیشن کو، یہی ریزن ہوگا جس کی وجہ سے ایسی اطلاعات آ رہی ہیں؟ عدنان عادل صاحب دیکھیں، گیم تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مائنس کیا جائے. اب اس میں ناکامی ہوئی. نون لیگ جو ہے وہ تو چاہتی تھی کہ ان کو بین ہی کر دیا جائے، کل عدم قرار دے دیا جائے، لیکن پیپلز پارٹی رکاوٹ بن گئی جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی. تو جو قانونی طور پہ وہ کام نہیں کر سکے، انہوں نے عملی طور پر کرنے کی کوشش کی کہ حکومتی ڈھانچے کو استعمال کر کے، حکومتی فورسز کو استعمال کر کے ان کو پکڑو دھکڑو، ان کے کیسز، ان کو میٹنگ نہیں کرنے دے رہے، پریس کانفرنس نہیں کرنے دے رہے، ان کو ٹیلی ویژن پہ نہیں آنے دے رہے، اب ان کو کاغذات نامزدگی داخل نہیں کرانے دے رہے، پھر اب ان کے جو تصدیق کنندہ تجویز کنندہ ہیں ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، گھروں میں پولیس داخل ہو رہی ہے. ایسے حالات تو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے جو اس دفعہ الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں. اور ابھی بھی ان کو یہ ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دے، ہم حالات سازگار نہیں. اور کیا سازگار؟ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی کو بالکل الیکشن میں حصہ ہی نہ لینے دیا جائے. اگر وہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کی اجازت دے دی ہے تو اس کے اوپر وہ سیخ پا ہیں، اور وہ اب یہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے جائیں. تو اصل بات تو یہ ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو مائنس کرنا. پہلے یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو مائنس کیا جائے، اب یہ ہے ایم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ پوری پی ٹی آئی کو گیم سے آؤٹ کیا جائے، کیونکہ اس کی مقبولیت کا یہ سیاسی میدان میں نواز شریف اور ان کی پارٹی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو انتظامی ڈھانچے کی، انتظامی فورس کی سہارا لے کر اس کو یہ کھڈے لائن لگانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس وقت کھیل سے آؤٹ کیا جائے، وہ میدان ہی میں نہ آئے ٹیم. تو یہ سارا مسئلہ ہے، اور اشارے مل رہے ہیں کہ یہ 8 فروری کے الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں. مثلاً یہ کہ آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اتنی پولیس فورس نہیں ہے. کیا پہلے کبھی پاکستان میں الیکشن نہیں ہوئے؟ پہلے تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہمارے پاس اتنی فورس نہیں ہے. اور اگر پولیس فورس تھوڑی کم بھی ہوتی ہے تو رینجرز آ جاتے ہیں اور آرمی کو سٹینڈ بائی رکھا جاتا ہے جب ایمرجنسی ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو بہانے ہیں اور اس طرح کے کالم لکھے جا رہے ہیں کہ جی اس کا تو حشر جو ہے وہ، بڑے مشہور کالم نویس نے لکھا کہ یہ آ جائے گا الیکشن جیت کر اور پھر یہ بڑا کسی کو چھوڑے گا نہیں، پھر یہ اس کا حال مجیب الرحمان جیسا ہوگا، مطلب جیسے مجیب الرحمان کو قتل کر دیا گیا. تو اس طرح کی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جیسے پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی بہت ریاست دشمن جماعت ہے. حالانکہ اگر 9 مئی کے واقعات میں 100-150 لوگ انوالو تھے یا کوئی وہ مطلوب ہیں، آپ ان پہ مقدمہ چلائیں، ان کو پروزیکیوٹ کریں، ان کو کنوکٹ کریں. لیکن پوری پارٹی کو جو ہے وہ اس وقت مجرم بنا کر کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے، اس کے خلاف ایک میڈیا کمپین چل رہی ہے. اشارے مل رہے ہیں کہ کسی طرح یہ 8 فروری کے الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ اس کی مقبولیت کو توڑ نہیں سکے. الیکشن کمیشن کو درخواست دینے کے بعد کیا رہائی میں الیکشن کمیشن کوئی کردار ادا کر سکتا ہے شاہ صاحب کی؟ میرے خیال میں اب تک جو رویہ رہا ہے الیکشن کمیشن کا، وہ تو اس سے تو کوئی بہتری کی امید پی ٹی آئی کو نہیں رکھنی چاہیے. جو بھی فیصلہ ان کا آتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف ہی آتا ہے. تو بہرحال وہ کوئی اگر پروسیجر ہوگا کہ وہ پہلے وہاں جائیں گے، وہاں سے اگر انہیں کوئی ریلیف نہ ملا تو پھر وہ کسی ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. اس لیے پہلا فورم جو ہے وہ ان کا ریڈریسل کے لیے ان کی کمپلینٹ کی، وہ اس لیے پروسیجر کے وجہ سے مجبور ہو سکتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن جائیں. لیکن مجھے توقع نہیں ہے، کیونکہ جو بات چیت اس وقت افواہیں گردش کر رہی ہیں، قیاس آرائی ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت بھی ہو رہی ہے. سینٹ کے چیئرمین بھی اس میں انوالو ہیں، صدر صاحب بھی انوالو ہیں. اور اگر کوئی معاملہ کسی سطح پر کوئی ریزالو ہوتا ہے پھر تو چیزیں آسان ہونا شروع ہو سکتی ہیں. اگر نہیں ہوتا تو پھر مجھے لگتا ہے کہ معاملات اور بھی خراب ہوں گے. اور جو شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے تو بہت اپنے ثابت کیا ہے کہ وہ جن تکالیف سے گزرے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ سنسیئر ہیں. پہلے تو شک ان پہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن اب جو ان کی مقبولیت ہے اور جو قبولیت ہے پی ٹی آئی میں، وہ پہلے سے بہت زیادہ ہو چکی ہے. اور اس وقت اس مرحلے پہ تو جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ کسی کو بھی لوز کرنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جو جس طرح کے حالات کا ان کو سامنا ہے، اور جو اس طرح اس کی کمپین اس وقت چل رہی ہے، جو نون لیگ کی خواہش ہے کہ بالکل پابندی ہی لگ جائے پی ٹی آئی کے اوپر اور وہ بالکل اس وہ ایکٹیویٹی میں حصہ نہ لے سکے. دیکھا جائے تو عملی طور پہ تو اس وقت ان کے ساتھ ایک ممنوع تنظیم کا ہی سلوک ہو رہا ہے. نہ ان کو تو نہ کوئی جلسے کی اجازت ہے، نہ کارنر میٹنگ کی، نہ پریس کانفرنس کی. تو پی ٹی آئی نے ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے جلسے کی اجازت کے لیے. مل جائے گی اجازت آپ کے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے؟ دیکھیں، جو پشاور ہائی کورٹ ہے وہاں سے تو انہیں مل گئی تھی، مگر اس پہ عمل تو پھر بھی اس پہ بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ پاکستان میں جو ڈی فیکٹو ہے، جو انتظامی طاقت ہے، وہ آئین اور قانون سے بعض اوقات زیادہ اہمیت اختیار کر لیتی ہے. بلکہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ انتظامی طاقت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے
اور آئینی اور قانونی جو ادارے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس انفورسمنٹ کی پاور نہیں ہوتی. تو پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلے ان کے حق میں بھی تھے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ جو تھا اس پہ عمل نہیں ہو سکا کہ الیکشن کراؤ. تو اب اگر کوئی ہائی کورٹ ان کے حق میں فیصلہ کر بھی دے گی تو جب تک انتظامی ڈھانچہ اور سرکاری ڈھانچہ جو ہے وہ اپنا ارادہ نہیں بدلتا اس وقت عدنان تک صاحب، آئندہ 72 گھنٹے بہت اہم ہیں اور آپ نے بھی کوئی ایسی خبر دی تھی، کوئی اہم ملاقات ہوئی ہے اور اس میں وہی کوششیں کی جا رہی ہیں جو ایک عرصے سے ہو رہی تھی. 30 دسمبر سے پہلے ان کی کامیابی کے امکانات ہیں؟ دیکھیں مجھے تو جہاں تک معلوم ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان کے موقف میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی اور نہ وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. اور اس بات کا مجھے تو امکان کم ہی لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. ہاں البتہ ملک کا فائدہ، قوم کا فائدہ، اصولی بات یہی ہے، اسی میں ہے کہ ریاستی ڈھانچہ، انتظامی ڈھانچہ اور بانی پی ٹی آئی کسی مصالحت کر لیں.